السلام علیکم سامعین، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاہ مصر مقوقس کے نام خط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گرامی نامہ جریح بن مطاع کے نام روانہ فرمایا۔ یہ نام علامہ منصور پوری نے رحمۃ للعالمین میں ذکر فرمایا ہے، جبکہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس کا نام بنیامین بتلایا ہے، جو کہ انہوں نے اپنی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی میں درج فرمایا ہے۔ اس خط کا لقب مقوقس تھا، جو کہ مصر اور اسکندریہ کا بادشاہ تھا۔ نامہ گرامی یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کے نام۔ اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اے اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا گیا۔ وہ مقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا، اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آخر و اول کے لیے عبرت بنا دیا۔ پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا۔ لہٰذا دوسرے سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں۔ مقوقس نے کہا، ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام ماسوا ادیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے۔ دیکھو، اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت ثابت ہوئے، یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے۔ میری عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بشارت دی ہے، اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے، اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے۔ جو تم نے اس نبی کا عہد پا لیا، اور پھر ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ مقوقس نے کہا، میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے۔ وہ نہ گمراہ جادوگر ہیں نہ جھوٹے کاہن، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں۔ میں مزید غور کروں گا۔ مقوقس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کے ایک ڈبیا میں رکھ دیا اور مہر لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا۔ پھر
عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حسب ذیل خط لکھوایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقوقس عظیم قبط کی طرف سے، آپ پر سلام۔ اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا۔ میں نے آپ کی قاصد کا اعزاز و اکرام کیا اور آپ کی خدمت میں 2 لوڑنیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں، اور آپ پر سلام۔ مقوقس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا۔ دونوں لوڑنیاں ماریہ اور سیرین تھیں۔ خچر کا نام دلدل تھا، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک باقی رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے پاس رکھا، ان سے شادی کی، اور انہی کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصر سے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئی تھیں، اس لیے وہ ان سے بہت زیادہ مانوس ہو گئی تھیں۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انس سے فائدہ اٹھا کر ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی بہن حضرت سیرن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے بھائی ماہور اپنے قدیم دین یعنی عیسائیت پر قائم رہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بطور کنیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ازواج مطہرات ہی کے جیسا سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے اعزاز و احترام کو باقی رکھا اور ہمیشہ ان کے نان و نفقہ کا خیال کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ساتھ یہی سلوک روا رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے حد محبت تھی، اور اس وجہ سے ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد و رفت بہت زیادہ رہتی تھی، گو کہ وہ کنیز تھیں۔ جاربات یعنی کنیزوں کے لیے پردے کی ضرورت نہیں، لیکن ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ میں رہنے کا حکم دیا۔ ان کے فضل کے لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اشارت مبارک کافی ہے کہ قبطیوں کے مصر کے عیسائی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ ان سے عہد و نسب دونوں کا تعلق ہے۔ ان سے نسب کا تعلق تو یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور میرے لڑکے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی ماں اس قوم سے ہیں، اور اس عہد کا تعلق یہ ہے کہ ان سے معاہدہ ہو چکا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے اور آپ کا اور دوسروں کا بھلا ہو سکے۔ شکریہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، خود بھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی سبسکرائب کرنے کا کہیں۔ شکریہ۔